حکومت سندھ نے اعلان کیا ہے کہ جمعے کی نماز میں عام لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، صرف 4-5 افراد ہوں گے۔ کل علماء کا ایک مشترکہ اعلامیہ سامنے آیا جس میں علماء نے یہ بتایا کہ جس میں حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بھی تھے اور ہر مکتبہ فکر کے جو مذہبی رہنما ہیں اس میں موجود تھے، مفتیان کرام موجود تھے، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ مسجدوں کو بند نہیں کیا جائے گا اور لوگ مسجدوں میں آئیں گے، لیکن اس کی 5ویں جو شق ہے اس میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے ڈاکٹروں کی رائے لے کر کہ لوگوں کا آنا نقصان دہ ہے اور گورنمنٹ اس بیس پہ پابندی لگا دیتی ہے تو اس صورت میں جو گھر میں نماز پڑھیں گے وہ گنہگار نہیں ہوں گے۔ تو اب حکومت سندھ کے فیصلے کے بعد اور آرڈر کے بعد تقریباً جو میری بساط کے مطابق جن علماء سے رابطہ ہوا ہے ہمارا، وہ سب اس پر متفق ہیں کہ اب جو لوگ ہیں ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں اور مسجدوں میں حاضری نہ دیں۔ اور اس بارے میں اب حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے بھی سامنے آ گئی ہے کہ اب جو ہے لوگوں کو گھر میں نماز پڑھنے میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی اس بارے میں اب ایک رائے بالکل واضح طور پر آ چکی ہے، کوئی کنفیوژن نہیں رہی ہے۔ تو تمام حضرات کو چاہیے کہ حکومت کے اس فیصلے کو فالو کریں۔ جس وبا سے ہم جس آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں اگر یہ 3 طبقے جن کا اس میں بہت بڑا کردار ہے اس کو روکنے میں، ایک گورنمنٹ، ایک ڈاکٹرز اور ایک علماء، یہ تینوں طبقات کی رائے میں اگر اختلاف ہوگا تو ہم بہت بڑی تباہی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ان تینوں کو ایک جگہ جمع ہونا پڑے گا اور الحمدللہ ہو گئے ہیں جمع۔ تو عوام کو چاہیے کہ وہ اب اس ہدایت کا خیال کریں۔ حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی یہ بات واضح کر دی ہے اور دیگر علماء نے بھی کہ گورنمنٹ کے اس حکم کے آنے کے بعد اب لوگوں کے لیے بالکل جائز ہے کہ وہ گھر میں جمعے کی نماز پڑھیں۔ اور اگر کسی مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو، پہلے مختلف آراء تھیں، بعض کا کہنا یہ تھا کہ جانا چاہیے، مسجد میں جمعے کی حاضری ضروری ہے، جماعتوں میں پابندی ضروری ہے، اور بعض کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ان حالات میں خطرات کے پیش نظر ہمیں جماعت چھوڑنے کی بہت ساری صورتوں میں گنجائش ملتی ہے، تو یہاں بھی گنجائش سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو مسئلہ یہ کہ علماء کی رائے میں جب اختلاف ہوتا ہے تو یہ چاروں جو ہمارے مکاتب فکر ہیں، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ، ان چاروں فقہا کا اس پر اجماع ہے، چاروں مکاتب فکر کے فقہا کا، کہ القضاء یرفع الخلاف۔ چاروں کی اصول فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو جائے تو حکومت کا فیصلہ اس اختلاف کو ختم کر دیتا ہے اور وہ سب پر واجب العمل ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے کہ ہم حکومت کے اس فیصلے کو کس حد تک فالو کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ دھجیاں اڑائیں مذہب کے نام پہ یا ویسے ہی لاپرواہی کا مظاہرہ کریں جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ گورنمنٹ کو بہت سخت ایکشن لینا پڑے اور کرفیو لگانا پڑے، یا یہ کہ مذہبی لوگ پھر دنیا میں بدنام ہوں، لوگ کہیں کہ یہ ایک بیماری کو پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے عمل سے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے کل ہماری طرف لوگ انگلیاں اٹھائیں۔ تو حکومت کے اس فیصلے کو ماننا چاہیے، قطع نظر اس سے کہ یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ بہت سے علماء کو حکومت کے اس فیصلے پر اطمینان نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اگرچہ ہماری رائے میں یہ کچھ بڑی تعداد میں لوگوں کو نماز کی اجازت دینی چاہیے تھی، لیکن اس اختلاف کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کا فیصلہ اگر آ گیا ہے تو بس ہمارے سر آنکھوں پر، کیونکہ اختلاف جو ہے یہ کہیں کبھی نہیں چھوڑتا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ہمیں اختلاف سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم اختلاف کرو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو اس لیے اب اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اور اولو الامر کی اطاعت کرو، حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ اس آیت کے پیش نظر اب ہمیں اس حکم کو فالو کرنا ہمارے ذمے ہے۔ بعض حضرات یہ دلیل اس موقع پہ دے سکتے ہیں کہ قرآن میں یہ بھی تو آتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارا کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ تو ہم حکمرانوں کی بات کو بھی اللہ اس کے رسول پہ پیش کریں گے، اگر وہ ہمیں سمجھ میں آئی تو مانیں گے، نہیں آئی تو نہیں مانیں گے۔ تو ممکن ہے اس آیت کی بیس پہ کچھ لوگ اس فیصلے کو ٹھکرائیں اور کہیں کہ ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ واجب ہے نماز پڑھنا اور جمعہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، تو ہم گورنمنٹ کے اس فیصلے کو نہیں مانتے کیونکہ یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ تو یہ دلیل اس لیے اس موقع پر درست نہیں ہے، میں نے جیسے بتایا کہ وہ فیصلہ جس پر اجماع ہوتا ہے، جس پر تمام علماء متفق ہوتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس فیصلے میں تو گورنمنٹ کی بات کو ماننا جائز نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ کا فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف ہو اور ایسی مخالفت ہو جس میں دو رائے نہیں بن سکتی ہوں، پوری امت کا اجماع ہو، اس فیصلے میں تو آپ گورنمنٹ کی بات کو واقعی نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم سب سے پہلے۔ مثلا گورنمنٹ اگر کسی کو حکم دیتی ہے شراب پینے کا تو یہ اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ شراب امت میں اجماعی طور پر حرام ہے۔ گورنمنٹ اگر کسی کو فرض نماز جان کر قضا کرنے کا حکم دیتی ہے، گھر میں بھی پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی، تو حکومت کا یہ حکم ماننا واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بالکل
اجماع امت کے خلاف ہے۔ گورنمنٹ اگر عورت کو حکم دیتی ہے بے پردگی کا یا مردوں کو فحاشی پھیلانے کا یا کوئی بھی غلط کام کا حکم دیتی ہے جو امت میں جس میں اتفاق ہو کہ یہ غلط ہے، اس میں آپ حکومت کی اتباع نہیں کریں گے، بلکہ اس میں تو اپنے والدین کی کسی کی بھی نہیں مانیں گے، اس میں اللہ اس کے رسول کا حکم۔ لیکن ایسے اختلافی مسائل جن کا تعلق خاص طور پر مینجمنٹ سے ہوتا ہے، انتظام سے ہوتا ہے، اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے، حکومت کو رائٹ ہے کہ وہ ایک فیصلہ نافذ کر دے اور سب لوگوں کو اس فیصلے پر عمل کرنا پھر ضروری ہے۔ اور ایسے ہی حکام کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ تو تمام حضرات کو چاہیے کہ اس فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کریں اور نمازوں کے لیے مسجد میں حاضری کے بجائے گھر میں نماز پڑھیں۔ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ 4-5 افراد مسجد میں جماعت کریں تو ظاہر ہے وہ امام، مؤذن اور 1-2 خادم سے وہ تعداد پوری ہو جاتی ہے، تو عام لوگوں کو گھر میں ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اس رخصت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عبادات کو کم کر دیا جائے۔ بہت افسوس ہوتا ہے بعض لبرل لوگوں کی طرف سے ایسے کمنٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں جس پر دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ بعض حضرات کے کمنٹس میں نے دیکھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک وبا ہے جو صرف اور صرف سائنسی آلات کے ذریعے ختم ہو سکتی ہے، اور مثالیں دی جا رہی ہیں کہ اٹلی میں سن فلاں میں وبا آئی تھی، پادریوں نے بڑی دعائیں مانگی مگر وہ ختم نہیں ہوئی، تو سائنسدانوں نے جب ویکسینیشن ایجاد کی تو اس سے وہ ختم ہوئی، اور فلاں سن میں فلاں ملک میں ایک وبا آئی تھی اور بڑی دعائیں مانگی گئی، کچھ بھی نہیں ہوا، جب ویکسینیشن ایجاد ہوئی ہے تو ہوا ہے، تو یہ بھی ایک وبا ہے، اس کا دعاؤں سے، توبہ استغفار سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ڈاکٹروں کو اس کے خلاف جنگ لڑنی پڑے گی، اور یہ ہم جو ہے نا سائنس کے ذریعہ اس جنگ کو فتح کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو اللہ کے عذاب سے ڈرنے کے بجائے اور لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے اللہ کے غضب کو اور زیادہ دعوت دے رہے ہیں۔ اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی کہ شریعت نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور جتنا عام لوگ اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں، شریعت ہمیں اس سے زیادہ اس معاملے میں شریعت نے ہمیں حساس بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا، جب تم صبح سو کے اٹھو تو اس وقت تک اپنے ہاتھ پانی میں مت ڈالو جب تک انہیں 3 مرتبہ دھو نہ لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ہمیں احتیاطی تدابیر کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جب چراغ جلاؤ تو رات کو چراغ گل کر دو، اس لیے کہ فإن الفویسقۃ تضرب النار علی اہل بیتہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، علی اہل البیت او علی اہلھا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ رات کو چراغ کو گل کر دو، اس لیے کہ کوئی جانور، یہ ہو سکتا ہے کہ چوہا یا اس جیسا کوئی جانور وہ چراغ گرا دے اور گھر میں آگ لگ جائے۔ تو ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک جو ہے وہ ایک کنکر اٹھا کے ایسے پھینک رہے ہیں، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں تو کنکر پھینک رہے ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، فرمایا کہ یہ چیز ایسی ہے جس سے نہ دشمن کو نقصان ہو سکتا ہے، یہ کسی کی آنکھ میں لگ سکتا ہے، کسی کو اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو طبی لحاظ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحت کے نسخے بتائے۔ آپ نے فرمایا کلونجی میں بیماری سے شفا ہے، شہد کو شفا قرار دیا گیا، اور بہت سارے جو ہے نا صحت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باتیں بتائیں، یہاں تک فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو آج میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، یہ اسلام 1400 سال پہلے ہمیں بتا چکا ہے۔ تو اسلام نہ ہمیں احتیاطی تدابیر سے روکتا ہے بلکہ اور زیادہ طہارت اور صفائی کا ہمیں حکم دیتا ہے اور بیماریوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب کہ یہ سب کچھ اسباب سے ہی ہوگا، اللہ کا اس میں دخل نہیں ہے، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے، بہت بڑی حماقت ہے۔ اگر سائنس نے اتنی ہی ترقی کر لی ہے، جیسے کہ لبرل لوگ جو نام نہاد لبرل ہیں، جو اسلام دشمن ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں دعاؤں اور توبہ سے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اتنی ترقی کر لی ہے تو اس وبا کو پیدا کس نے کیا؟ کیوں اتنی ترقی نہیں کر لی کہ ایسی بیماریوں کا جڑ سے خاتمہ ہو گیا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بے حیائی پھیل جائے گی تو ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جو تم باپ دادا نے کبھی سنی بھی نہ ہوں گی۔ ہم اس حدیث کا مصداق اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو کیوں نہیں سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ ایسی بیماریوں کو پیدا ہونے سے ہی روک لیا اب، اور یا جب پیدا ہوئی ہیں تو اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے اس کی ویکسینیشن کی ایجاد کرنے میں؟ ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے اس کی ویکسینیشن بہت جلدی ایجاد ہو جائے اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہو، اور لگے ہوئے ہیں ڈاکٹر حضرات اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں، لیکن اس میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ اتنے بڑے بڑے دعوے اور اتنے بڑی بڑی جو ہے نا جو طاقت کے نشے میں مغرور تھے، بالکل جیسے ایک لگڑے مچھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فرعون کی ناک میں گھس کے اس نے نمرود کی ناک میں گھس کے اس نے نمرود جیسے متکبر کا تکبر خاک میں ملا دیا تھا، ایسے ہی ایک چھوٹا سا وائرس بڑی بڑی سپر پاوروں کے سربراہوں کے دماغ میں گھس گیا ہے اور اس نے ان کا غرور اور تکبر خاک میں ملا دیا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ آج یعنی تبلیغی جماعت جو 100 سال سے کبھی بند نہیں ہوئی، ان کی ایکٹیویٹیز بند کر دی گئی ہیں۔ صدیوں میں ہم نے نہیں کبھی سنا کہ طواف رکا ہو، وہ طواف رک چکا ہے۔ مذہبی عبادات بھی جو ہے وہ کم ہو چکی ہیں، بند ہو چکی ہیں، جو گیدرنگ تھی، اور
آپ ایئرپورٹ پہ دیکھیں کیا سنسانی ہے. دبئی کا ایئرپورٹ جہاں ہر سیکنڈ میں جہاز اتر رہا ہوتا تھا وہ خاموش پڑا ہوا ہے, قبرستان کا منظر پیش کر رہا ہے, اور پوری دنیا کی اکنامی تباہی کی طرف جا رہی ہے. دفنانے کے لیے قبرستانوں میں جگہ نہیں ہے. تو یہ جو تباہی پوری دنیا میں پھیلی ہے, معیشت کئی سالوں پیچھے چلی گئی ہے, یہ خدائی احکامات ہیں. اور اللہ جیسے فرماتا ہے یعذب من یشاء ویرحم من یشاء, جس کو چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں, جس پہ چاہتا ہوں رحم کرتا ہوں. تو یہ وبا آئی ہے, پھیلے گی, پتہ نہیں کتنوں کو اپنے ساتھ لے جائے, لقمہ اجل بنا دے. اور اللہ نے چاہا تو اللہ اپنی رحمت سے انشاءاللہ اس کو ختم بھی کر دے گا. ابھی اللہ کی مرضی اپنی قدرت سے ختم کرے, یا سائنسدانوں کے دماغ میں کوئی نسخہ ڈال دے جس نسخے کی بیس پہ وہ کوئی ویکسینیشن ایجاد کریں اور اس بیماری پر ہم قابو پا لیں. یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. تو اس لیے اس میں جو کافر کی باتیں ہیں, ملحد لوگوں کی باتیں ہیں, ان کی باتوں میں نہ آئیں. آپ مسلمان ہیں, مسلم ہیں, ہمیں اسلام نے بتایا ہے کہ اللہ نے پہلے بھی بہت ساری وبائیں بھیجی ہیں اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون پر ہم نے ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع, ایسے ایسے عذاب آئے, طوفان آیا کرتے تھے پے در پہ, اور جوؤں کا عذاب آیا, مینڈکوں کا عذاب آیا. آپ نیٹ پہ سرچ کریں, ایسی بھی قومیں ہیں جن پہ مینڈک برسے ہیں, اور مینڈکوں کا عذاب آیا, خون کا عذاب آیا, اور اس طرح کے عذاب آئے. ایک علاقے کے بارے میں خبر آئی اور اس کی تصدیق بھی ہوئی کہ پتھروں کی بارش ہوئی ہے وہاں پر, اور جب سے یہ وبا پھیلی ہے دنیا میں 2-3 علاقوں میں زلزلے بھی آ چکے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے, ان سب چیزوں کی ایک سائنٹیفک حقیقت بھی ہوتی ہے, مگر سائنس کا موجد بھی اللہ ہے. اور جو ہے یہ زلزلے آتے ہیں, ان کی کوئی سائنٹیفک حقیقت ہے, لیکن وہ حقیقت کا موجد بھی اللہ ہے. اس وائرس کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے, اس وائرس کو پھیلانے والا بھی اللہ ہے. تو اس لیے ان اسباب کے ساتھ ساتھ جو اس وقت اللہ کی طرف توجہ نہیں کرے گا وہ بہت بڑا بدبخت ہوگا. یہ وبائیں آئی ہیں, پہلے بھی آتی رہی ہیں اور جاتی رہی ہیں. یہ ایک آئی ہے, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ بھی چلی جائے گی, لیکن اس میں ناکام وہ نہیں ہے جو اس وبا میں کا شکار ہو کر ہلاک ہو جائے. ناکام وہ ہے جو اس وبا میں اللہ کا جو اس قدرت جو ہم سے چاہتی ہے اس کی چاہت کو پورا نہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع نہ کرے. جس نے اس وبا میں اللہ کی طرف رجوع کر لیا, اپنے گناہوں سے توبہ کر لی, بے حیائی سے, بے نمازی پن سے, رشوت کھانے سے, لوگوں پہ ظلم کرنے سے, اور جو دنیا میں مظالم ہو رہے ہیں, ناپ تول میں کمی ہے, اور جو جھوٹ معاشرے میں پھیل رہا ہے, اور ظلم اور والدین کی نافرمانی, رشتہ داری توڑنا, یہ جو بڑے بڑے کبائر گناہ ہیں, قتل ہے, اور لوگوں کا مال چوری کرنا, بہنوں کو وراثت نہ دینا, یہ اتنے بڑے بڑے جرائم جو دنیا میں ہو رہے ہیں. اگر ہم نے ان جرائم سے اس وبا میں توبہ کر لی, تو اگر ہم اس وبا سے ہلاک ہو بھی گئے تو یہ ہمارے لیے شہادت اور اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنے گی. اور اگر ہم نے ان جرائم سے توبہ نہیں کی تو یاد رکھیں یہ وبا اگر ہم سے دور ہو گئی اور ہمیں اللہ نے صحت اور عافیت والی زندگی عطا کر بھی دی تو اس سے بہت بڑی تباہی آگے ہمارے لیے کھڑی ہوئی ہے. فرعون بھی بہت ساری وباؤں کا شکار ہوا, لیکن اس نے توبہ نہیں کی. اللہ نے وبائیں فرعون سے دور کر دیں, بالآخر اس کو سمندر میں غرق کیا. اور اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا ہے فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کو آزمائشوں میں ڈالتے اور آزمائش جب دور کرتے تو پھر یہ بھول جاتے اللہ کو. شروع میں تو کچھ اللہ کو یاد کرتے, اس کے بعد بھول جاتے. جب یہ مکمل بھول گئے اور انہوں نے سوچا کہ یہ تو ایک قدرتی حوادث ہیں, آتے ہیں, ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر, یہ تو زمانے کے تصرفات ہیں, کبھی موتیں بھی ہوں گی, کبھی حیات بھی ہوگی, زندگی بھی ہوگی, تو یہ سب زمانے کے تصرفات ہیں اور ان سب سے کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ فرماتے ہیں جب ان کی یہ کیفیت ہوئی, ما ذکروا به کو بھول گئے, جو نصیحتیں اللہ نے ان کو کی تھی ان کو بھول گئے, تو ہم نے کیا کیا, ان پر دروازے کھول دیے زمین اور آسمان کے, اور رزق برسانا شروع کر دیا. خوب عیش میں ہم نے ان کو ڈال دیا, کہ اس لیے ڈال دیا کہ میں اچانک پکڑوں گا, اور ان اخذ ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. تو اس دن کی پکڑ سے ہمیں بچنا چاہیے اور اس وبا کو اپنے حق میں رحمت بنا لینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب یبعثہ اللہ علی من یشاء من عبادہ ثم یجعلہ رحمۃ للمؤمنین. اللہ کا عذاب ہے لیکن مومنین کے لیے رحمت ہے. تو انہی مومن کے لیے رحمت ہے جن کو توبہ کی توفیق مل جائے. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم توبہ کریں, والدین کی نافرمانی سے, جھوٹ بولنے سے, انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنے سے, بد نظری کرنے سے, ٹک ٹاک پر جو بیہودگی اور بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے اس سے ہم توبہ کریں, سود کھانے سے ہم توبہ کریں, رشوت لینے سے ہم توبہ کریں, اور بہنوں کی وراثت جو دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس ظلم سے توبہ کریں, اور ایک دوسرے کا مال کھانے سے توبہ کریں, اور ناپ تول میں ہم کمی سے توبہ کریں, رشتہ داری توڑنے سے توبہ کریں, زنا سے توبہ کریں, شراب سے توبہ کریں, اور لڑکیاں پراپر ڈریس پہنیں جیسا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. بے حیائی والا لباس جسے پہن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں وعیدیں سنائی ہیں کہ ایسی عورتیں جو ایسا لباس پہنتی ہیں کہ لباس پہننے کے باوجود برہنہ شمار ہوں گی, فرمایا لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا. ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی, اور جنت کی خوشبو حالانکہ بہت دور سے محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے, مگر اللہ ان کو اتنا جنت سے دور رکھے گا. تو ان تمام گناہوں سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے. اگر ہمیں توبہ کی توفیق مل جاتی ہے
اور ہم نمازی بن جاتے ہیں, کچھ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں, تو یقین کر لیں یہ وبا ہمارے حق میں رحمت ہے. میں اس وقت صحابی رسول کا نام بھول رہا ہوں. ایک علاقے میں طاعون پھیلا تھا. لوگوں نے ان صحابی سے کہا کہ آپ اس علاقے کو چھوڑ کے چلے جائیں, کہیں آپ ہلاک نہ ہو جائیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی نے حکم نہیں دیا کہ جس علاقے میں وبا پھیلی ہو ہم وہاں سے جائیں, میں یہی رہوں گا. کیا دیکھا کہ صبح ان کے انگلی پہ پھنسی نکل آئی. یہ پھنسی اس کی علامت ہوتی تھی کہ اب یہ وبا کا شکار ہو گئے ہیں اور ان کی بھی ہلاکت ہونے والی ہے. ان صحابہ نے جب اس پھنسی کو دیکھا تو لوگوں نے ان سے کہا کہ ہم تو آپ سے کہتے تھے اس علاقے کو چھوڑ کے چلے جائیں. انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم یہ انگلی میں جو نکلا ہوا دانہ ہے یہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہے. الآن غداً سوف نلقى اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان قریب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے ملنے والا ہوں. تو ان کی نظر میں موت محبوب ہو گئی تھی کیونکہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے تھے. لہذا طاعون جیسی خطرناک وبا میں وہ پریشان نہیں ہوئے, بلکہ جب موت ان کے قریب آئی تو انہوں نے موت کو بڑھ کے سینے سے لگایا, اور ایسے جیسے کسی بچھڑے ہوئے دوست سے انسان ملتا ہے ایسے موت کو سینے سے لگا کے خوش ہوئے لوگوں کے سامنے خوشی کا اظہار کیا. تو یاد رکھیے آج اگر ہم نہیں مرے کل تو بہرحال مرنا ہے, عیاشیوں کے بعد بھی مرنا ہے, اور توبہ والی زندگی اگر اختیار کرتے ہیں اس کے بعد بھی مرنا ہے. تو ہم سب کو گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. بچیاں ماؤں کے سامنے زبان چلانا چھوڑ دیں, بیٹے باپوں کے سامنے زبان چلانا چھوڑ دیں, اپنے بوڑھوں کا گھروں میں احترام کریں, ان کی خدمت کریں, ان کے قدموں میں جنت تلاش کریں. اور یہ جو فراغت کے ایام ہیں جس میں آپ گھر میں باؤنڈ ہو کے رہ گئے ہیں, ان ایام کو ویڈیو گیم اور انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں اور فلموں ڈراموں میں ضائع مت کریں, بلکہ آپ ان میں اپنے لیے کچھ کرنے کے کام کریں. اپنے کوئی شیڈول بنائیں کہ صبح سے لے کے دوپہر اور دوپہر سے کہ رات تک کی کیا ترتیب ہوگی. بیوی بچوں کو ٹائم دیں, گھر میں والدین کو ٹائم دیں, اور ایک ایکٹیویٹی اپنی متعین کر لیں. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کچھ آن لائن کلاسز کا آغاز کریں تاکہ جو لوگ گھر میں بیکار پڑے ہیں, وقت ضائع کر رہے ہیں, وہ ان کا ٹائم کسی کام میں لگے. تو کوئی شیڈول بنائیں, کاپی پینسل لے کے بیٹھ جائیں اور لکھیں کہ بھئی میں نے کیا کرنا ہے. جو معمولات ہیں, تہجد کی پابندی کر لیں, 5 ٹائم گھر میں باجماعت نماز کی پابندی کر لیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات بتائی ہیں. چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آپ نے فرمایا جس نے 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام یہ کلمہ پڑھا تو اس کو بنی اسماعیل کے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا, اور کوئی بھی اس دن اس سے زیادہ نیکیاں نہیں لا سکتا سوائے اس کے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ اس کلمے کا ورد کرے. تو یہ تسبیحات ہیں, درود شریف ہے, استغفار کی صبح 100 دفعہ شام یہ تسبیحات, اور روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ تلاوت کا اہتمام کر لیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے معمولات ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کچھ پڑھ لیں, کچھ ایجوکیشن میں ترقی کر لیں, اور کچھ گھر میں تھوڑی بہت ایکسرسائز کریں. تو یہ ساری چیزوں میں اپنے آپ کو بزی کریں. جو انسان بیکار پڑا رہتا ہے تو شیطان وہاں گھر بنا لیتا ہے. تو اپنے ان ایام کو آپ نے ضائع نہیں کرنا, سوچ سمجھ کے ایک شیڈول بنانا ہے. ایجوکیشن میں آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں. کسی نے کوئی لینگویج سیکھنی ہے وہ ان دنوں میں سیکھنے کی کوشش کریں. قرآن جو حفظ کرنا چاہتے ہیں سورتیں حفظ کر لیں, دعائیں یاد کر لیں. تو یہ ساری چیزوں میں اپنے ایام کو آپ صرف کریں, اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے ہم سب کو جلد سے جلد نجات عطا فرمائے. ہم کمزور ہیں, ضعیف ہیں, اے اللہ یہ آزمائشیں اگرچہ آپ کی رحمت ہیں توبہ کرنے والوں کے لیے, لیکن بیماری بھی آپ کی نعمت رحمت ہے, صحت بھی آپ کی رحمت ہے. تو ہم کمزور ہیں, ہمیں صحت والی نعمت چاہیے, بیماری والی آزمائش کا ہم تحمل نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.